حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی آوازیں سنی۔ ان میں سے ایک دوسرے سے قرض کی کمی اور نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور پوچھا، وہ شخص کہاں ہے جو اللہ پر قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا؟ وہ شخص بولا، میں ہوں یا رسول اللہ، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ اس چیز کا اسے اختیار ہے جسے وہ پسند کرے۔ اس میں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ احسان کرنا یہ مستحب ہے، کچھ قرض معاف کر دے یا اس کی ادائیگی میں مہلت دے۔ قرآن نے بھی اس حوالے سے حکم فرمایا، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے آسانی دو تاکہ وہ آسانی سے اپنا قرض ادا کر سکے، اور اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص اگر نیکی نہ کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے زجر و توبیخ کی جائے، اسے سمجھایا جائے، ڈانٹا جائے کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں کسی معاملے میں جھگڑ رہے ہیں تو تیسرے کی ذمہ داری کہ اس کے اندر صلح کرائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، ان کے پاس پہنچے اور ان کی صلح کرائے، تو یہ صلح کرانا معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اصل باب ہمارا یہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو اصلاح پیدا کی جائے۔ اور تیسری یہ چیز یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں انہیں اگر کوئی بڑا سمجھائے تو انہیں اس کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، جس طرح صحابی نے آپ کو دیکھتے ہی اپنا فیصلہ بدل لیا اور فرمایا کہ میں نے کہا تو یہ ہے، لیکن اب جو میرا بھائی چاہے گا ویسے کر لے، جتنی مہلت چاہتا ہے وہ دے گا۔ تو یہ ہے معاشرے کے اندر اصلاح کے فوائد۔ اگر کوئی اصلاح کرنے نہ جائے تو وہ جھگڑ کر کوئی بڑا فیصلہ کر لیں گے تو پھر وہ کہیں دور نکل جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرتے رہیں، اور معاشرے کے لوگوں کی بھی کوشش ہے کہ اگر کوئی اصلاح کر رہا ہے تو اس کی خیر خواہی کو قبول کریں اور اپنا فیصلہ بدل لیں۔ اللہ رب العالمین عمل کرے۔